عزیزم ذوالفقار چیمہ، خواتین و حضرات، آج کی محفل میں اس قدر محترم شخصیتیں تشریف فرما ہیں کہ لب کشائی میں لکنت پیدا ہو رہی، اور میں خود اب 83 برس کا ہو گیا ہوں، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں کسی کو 30 سال سے، کسی کو 35 سال سے، کسی کو 40 سال سے جانتا ہوں، اور ان کو اس زمانے میں لے جانے کی کوشش کرنے میں اور بوڑھا ہو گیا ہوں اور کتنی باتیں یاد آتی ہیں اور کتنے لوگ یاد آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ہی اچھی تقریب میں آپ تشریف لائے، اور یہ تکلفاً نہیں کہا جا رہا۔ ذوالفقار چیمہ کی جو یہ کتاب افکار تازہ ہے، یہ ایک طرح سے ان کی جد و جہد کی ہی ایک توسیع ہے، اور ان کی شخصیت کی توسیع ہے۔ بہت باتیں ان کے بارے میں ہوئی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی موجودگی میں کرنا چاہیے۔ میں خود تو سول سروس میں نہیں رہا، لیکن میں نے بعض بہت اہم سول سرونٹس کے ساتھ کام کیا ہے، اور بہت دیر تک کام کیا ہے۔ میں نے زندگی جب شروع کی تو رویداد خان صاحب میرے افسر تھے، پھر مجھے ملک سے جانا پڑا تو پھر الطاف گوہر صاحب 14 برس میرے افسر رہے، اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ بہت سے سول سرونٹس کو میں نے قریب سے دیکھا اور پڑھا ان کو بہت۔ تو سوانح حیات کے بارے میں یہاں گفتگو ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے شاید سب سے زیادہ سبق آموز اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سوانح ہوتی ہے۔ سوانح جھوٹی بھی لکھی جائے تب بھی اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ سوانح حیات آپ نے دیکھی ہیں کہ ہمارے 1971 کے سقوط مشرقی پاکستان کے موقع پر جو لوگ انوالو تھے ان سب نے اپنی اپنی سوانح حیات لکھی ہے، اور اس مارکے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں سب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو سقوط میں فلاں صاحب کا ہاتھ زیادہ تھا، میں اس میں نسبتاً کم ملوث تھا، یا میں ملوث نہیں تھا۔ بالکل یہی صورت بعض ایسی سوانح حیات کی ہے جو سیاستدانوں نے لکھی ہیں، اور ایسی سوانح حیات سول سرونٹس کی طرف سے بھی لکھی گئی ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ریرائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ری آرگنائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن بعض سوانح حیات ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو ملک کے حالات کو سمجھنے کی اور اس کی تاریخ کو دیکھنے کی توفیق میسر آتی ہے۔ انگریزی میں خاص طور پر پچھلے چند برس 2 3 4 5 برسوں میں بعض بہت اہم کتابیں آئی ہیں، اور ان کو دیکھا جانا چاہیے۔ ان کی کتاب جد و جہد بھی، اور یہ کتاب بھی ایک طرح سے سوانح ہی ہے۔ اور پولیس افسروں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ رائے اچھی لوگوں کی، افراد ایسے ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں تو میں نے تو ان کو بہت اچھا پایا۔ میں ظفر اقبال راٹھور صاحب کو جانتا ہوں، میں نے ان کو بہت اچھا افسر پایا، اور میں نے ان کو بہت پڑھا لکھا افسر پایا، اور میں نے زندگی میں کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی وغیرہ۔ شعیب افسر میرا دوست ہے، اس کو میں جانتا ہوں، میں نے کوئی بات اس سے غلط منسوب نہیں سنی۔ تو اور ذوالفقار چیمہ کو میں جانتا ہوں بہت عرصے سے، اور میں نے کوئی غلط بات ان سے منسوب ہوتے نہیں دیکھی۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے میں، جہاں اگر آپ کسی کے بارے میں خیر کی کوئی بات کرنا چاہیں تو ابھی آپ ایک بات کہیں گے کہ دوسرے لمحے کوئی آدمی آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دے گا جو غلط ہوگی اور جو بہتان کی صورت ہوگی۔ مگر ایسے میں کچھ لوگ، آپ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، وہ سب ایک طرح کی گواہی ہیں
کہ ذوالفقار چیمہ برا آدمی نہیں ہے، اور ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا احترام کیا جانا چاہیے، اور جس نے ایک پاک بازی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کی جو کتاب ہے میں نے دیکھی، اور اس کے کالم جو ہیں میں ان کو ادب کا حصہ سمجھنے میں مجھے تامل ہے۔ یہ جو تحریریں، ہر تحریر جو ہے وہ ادب نہیں ہوتی، کتاب کی شکل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ لٹریچر کے پیرامیٹرز میں نہیں ہوتی موسٹلی، اس لیے کہ جو خبر ہے وہ باسی ہو جاتی ہے، اور جو چیز باسی ہو جائے وہ ادب نہیں ہوتا۔ ادب وہ خبر ہوتی ہے جو آج بھی آپ کو متاثر کرے اور آنے والے زمانے میں بھی آپ کو متاثر کرے۔ چنانچہ بعض کالم نگار ایسے تھے جنہوں نے یہ بدعت شروع کی کہ کالموں کو کتاب کی شکل دینی بہت، یہ ابھی کوئی 30-40 برس سے یہ قصہ شروع ہوا، اور غالباً اگر ایسے میں اپنے حافظے کی زور پہ کہتا ہوں کہ ابن انشا یا جمیل الدین علی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اپنے کالموں کو پہلے کتاب کی شکل میں شائع کرنا شروع کیا، اور بلا شبہ وہ کالم ایسے تھے کہ جن کو ادب کی ڈومین میں سمجھا جانا چاہیے۔ بعد میں ہمارے ہاں عطاء اللہ قاسمی بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بعض کالموں کو کتاب کی شکل میں، بہت سی کتاب کی شکل میں اب کالم آ رہے ہیں۔ ان کے جو کالم ہیں اس میں جو بیشتر کالم ہیں اس سے 3 ان کے دائرے ہیں جس میں یہ سفر کرتے ہیں۔ ایک تو ان کا ویلیو سسٹم ہے جس کا تذکرہ نجیبہ نے کیا کہ یہ ایک ایسے ویلیو سسٹم پر یقین کرتے ہیں جو تہذیبی طور پر دیہی پنجاب کی نمائندگی کرتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ ان کا کوئی بھی، یعنی میں نے مثلا امی کے بارے میں جو ان کا کالم ہے اگر آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی والدہ مرحومہ کس طرح کی خاتون تھیں، کیسی نشست و برخاست تھی، ان کے والد محترم کے بارے میں، ان کے بھائیوں کے بارے میں، ان کے گھر کے بارے میں، ان کے پس منظر کے بارے میں، پوری زندگی جو ہے وہ آپ کو اس ایک مضمون میں ان کے وجود کی بہت سی جہتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں نے بہت، انہوں نے اقبال سے اپنا ان کا تعلق بہت گہرا ہے، اور ضرورتاً اور بغیر ضرورت کے بھی کبھی اقبال کو یہ نقل کرتے رہتے ہیں۔ اور میں ایک بات کہنے میں شاید حق بجانب ہوں گا کہ اردو پڑھانے والے ادیبوں کو بھی اقبال کے اتنے اشعار یاد نہیں ہوں گے جتنے اشعار ذوالفقار چیمہ کو یاد ہیں۔ اور میں نے ان کو تقریبات میں دیکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے اندر ایک میڈنس ہے، اور ہر پیشنیٹ آدمی میں، کمیٹڈ آدمی میں کسی نہ کسی طرح کی میڈنس ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ جانبدار ہیں پاکستان سے، جانبدار ہیں یہ، جانبدار ہیں اسلام سے، جانبدار ہیں یہ، جانبدار ہیں اقبال اور قائد اعظم سے، جانبدار ہیں اور پاکستان کی جو مسلمات ہیں اس سے جانبدار ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی ناسزا بات، ناروا کلمہ یہ نہیں سن سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب جو یہاں اس وقت حاضر ہوئے اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے۔ والدہ مرحومہ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ دنیا میں بہت سی کتابیں چھپی ہیں جس میں ماؤں کے بارے میں، اباؤٹ مدرز، پوری انتھولوجی ہے جو، تو مجھ کو پورے وقت ایک فقرہ کسی کا یاد آتا رہا کہ God could not be everywhere, so he created mothers. خداوند کریم ہر جگہ وجود انسانی میں نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مائیں بنائیں۔ اور میں بہت دیر تک ان کے ساتھ، انہوں نے یہ مضمون لکھتے وقت بہت گریہ کیا ہوگا اور یہ بہت روئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر ہماری آنکھیں اس کو پڑھ کر نم ہو جاتی ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں۔ آخر میں انہوں نے
ایک واقعہ، ایک بات لکھی ہے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے، جو ہمارے نہ مولوی نقل کرتے ہیں اور نہ کتابوں میں اس کو نقل ہوتے دیکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور کوئی کہتا کہ محمد تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے، تو میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا۔ اب یہ جو فقرہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا، یہ بتاتا ہے کہ ماؤں کے معنی کیا ہیں اور ان کا احترام کیسا واجب ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت دنوں بعد حضور مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو قیام کیا اس جگہ جہاں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آسودہ خاک ہیں، قافلے کو روک کر اور پوری رات گریہ فرماتے رہے اور اس قبر پر اور صحابہ نیچے انتظار فرماتے رہے۔ تو جو عظمت اور جو فضیلت ہے وہ اسوے سے بھی ثابت ہے، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے بتائے ہوئے لوگوں سے بھی، ان کے بتائے ہوئے اصولوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نہایت اعلیٰ درجے کا مضمون ہے وہ۔ اقبال سے ان کے شغف کا عالم یہ ہے کہ ابھی ایک مضمون انہوں نے غزہ پہ لکھا، اور غزہ کرتے 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 اور انہوں نے ایک نظم اقبال کی اٹھائی، حضور طرابلس حضور نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، یہ شے وہ ہے کہ جو جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں۔ اب یہ جو جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، یہ ایران کی آبرو بھی جھلکتی ہے اس میں، لبنان کی آبرو بھی جھلکتی ہے اس میں، شام کی آبرو بھی جھلکتی ہے۔ ایسے برمحل انہوں نے صرف کیا ہے اس نظم کو۔ اس کے علاوہ یہ گئے وہاں مولانا روم کے ہاں، نہایت اعلیٰ درجے کا مضمون ہے جلال الدین رومی کے بارے میں، اور خیر ان کے بارے میں بہت بات ہو سکتی ہے، اور یعنی ان کا شغف کیونکہ ان کے مرشد کا مرشد ہے تو وہ اس کے بارے میں تو جتنی بھی گفتگو ہو کم ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات جو بار بار کہنے کی ہے، یہ سول سروس کے بارے میں، اور خاص طور پر ان سول سرونٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سول سرونٹس جو 19 گریڈ سے اوپر کے لوگ ہیں یا 20 گریڈ سے، یا جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس، یہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ اور ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارا جو سول سرونٹ ہے وہ کتنا آزاد ہے اور کتنا خود مختار ہے، اس کے بارے میں باہر بیٹھ کر اندازہ نہیں ہوتا، جب آپ اندر ہوتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، سعید بھائی کے بھی دوست ہوں گے، وہ یوسف جمال ان کا نام تھا۔ ایک دن آئے اور مجھ سے کہنے لگے، اس زمانے میں بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور سول سرونٹس میں بہت نمایاں تھے، مگر اپنے آپ کو خیر سے تباہ کر لیا اور اسی میں انتقال ہوا۔ مجھ سے شعر سنانے، ہم ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے، ایک شعر سنایا اور مجھے کہا بتاؤ کس کا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقبال کا شعر ہے، تو میں نے کہا نہیں، یہ اقبال کا شعر نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اچھا تو شرط بدلو۔ تو میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے کہ اس زمانے میں میرے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں نے کہا اچھا 100 روپے کی شرط ہو جائے۔ کلیات اقبال منگائی گئی اور اس میں وہ شعر اقبال کے نام سے نکلا، اور وہ تھا کسی اور جگہ کلیات میں جہاں مزاحیہ شاعری ہے، وہاں وہ شعر تھا، اور کہنے لگے یہ میرا موٹو ہے سول سرونٹس کا، یہ موٹو ہے، مثال کشتی بے حس مطیع فرما ہیں، مثال کشتی بے حس مطیع فرما ہیں، کہو تو بستہ ساحل رہیں، کہو تو بہیں، کہو تو بستہ ساحل رہیں، کہو تو بہیں۔ تو جو اتھارٹی ہے ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دور سے، یہ 22 گریڈ کا افسر ہے، یہ کس گریڈ کا افسر ہے،
اور ہم نے اس میں رہ کے دور سے ہی صحیح مگر دیکھا ہے وہ اتنے بھی خود مختار نہیں ہوتے جتنا ہمارے بارے میں لوگوں کا خیال ہے. کوئی آدمی زندگی بھر کام کرتا ہے اور اس سے آپ کہتے ہیں پورا معاشرہ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہو جائیے اور آپ میرا یہ کام کر دیجیے، تو یا تو وہ آپ سے میرے ایک بہت سے سول سرونٹس کو میں نے او ایس ڈی بنتے دیکھا، اور جب وہ ایس ڈی ہو جاتے تھے تو بعض سول سرونٹس بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے. یعنی ایسے میں نے ایک دن میں اور الطاف گوہر صاحب ٹہل رہے تھے، مجھے کہنے لگے افتخار وہ جو فلاں صاحب ہیں، میں نے کہا سر آپ سے تو ان کے بڑے مراسم تھے کسی وقت میں نے دیکھا جب آپ انفارمیشن سیکرٹری تھے. کہنے لگے ہاں مگر جب میں علیحدہ کیا گیا تو ان کا رویہ مجھ سے اچھا نہیں تھا، اور یہ بات اب تک میرے دل سے گئی نہیں کہ انہوں نے وغیرہ. مصطفیٰ زیدی نے کتنے نظم لکھی ہوئی ہے پوری کہ کیسے لوگوں نے اس جب وہ ایس ڈی تھے، بعض او ایس ڈیز میرے زمانے میں بھی ہوئے، اور یعنی سیکٹری لیول سے ہو کر اور وہ ایس ڈی ہوئے. اب کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، اور کوئی ان سے بات کرنے میں بھی جھجک محسوس، میں نام نہیں لے سکتا، بہت سے لوگ ایسے تھے جو میرے دوستوں میں جو او ایس ڈی ہوئے اور مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. تو بہت ایک سطح کا اختیار بھی ہے مگر ایک سطح کا جبر بھی ہے، اور اس کو جو سمجھدار لوگ ہیں، جو صاحبان دانش ہیں، صاحبان نظر ہیں، ان کو کلیت میں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اور ذمہ داری کو اسی حد تک دیکھا جانا چاہیے جس حد تک وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ان کو ایگزونریٹ نہیں کر سکتے مگر ان پر پوری ذمہ داری اس ملک کی تباہی کی نہیں ڈالی جا سکتی وغیرہ وغیرہ. ان کا جو اسلوب بیان ہے وہ بہت اچھا ہے، سادہ نثر بناتے نہیں ہیں. یعنی عام طور پر میں آج کل ایک مہم پہ نکلا ہوا ہوں، اردو کی تباہی میں مشکل لکھنے والوں کا بھی ہاتھ ہے. یعنی ایسی زبان لکھتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، خود ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے. کہیں سے ایک اچھا سا لفظ لے لیا، اچھا سا مراد بھاری بھرکم، اور اس کو آزمانے لگے اور اس کو صحیح. اصل بات زبان کا اصل مقصد بات کو دوسرے تک پہنچانا ہے، اور اگر آپ سادگی سے بات کو پہنچا نہیں سکتے تو آپ اپنی زبان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے مسلک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. چنانچہ ذوالفقار کی جو نثر ہے وہ ایک خاص طرح کی دردمندی سے گندھی ہوئی نثر ہے، کیونکہ سچائی ہے اس میں تو اس کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو آرائش کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سچی بات، سیدھی بات کر دیں گے تو وہ دل پر اثر کرے گی. اب انہوں نے 2-3 مضامین ایسے لکھے کہ میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے جنرل میکارتھر پر ایک مضمون لکھا. میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے اپنی صورتحال کی کوئی تدبیر کرنے کی کوشش کروں اور کوئی ایسی بات کروں جس میں ذوالفقار چیمہ کے پھنسنے کا امکان ہو. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ صاف اس سے ٹرومن سے اس کے اختلافات پہ گفتگو تو یہ کرتے ہیں مگر اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں. اسی طرح سے چیف جسٹسز کا انہوں نے ایک قصہ ڈالا ہے، اور یعنی جسٹس مجھے میرے حافظے میں نہیں ہے، لیکن عبدالرشید سے لے کر کچھ تو میرے چیف جسٹس میرے ذہن میں ہیں کہ عبدالرشید اور منیر اور کارنیلیس اور محمد الرحمان، اور بعد میں تو جو آئے اور بدلتے گئے ان کے بارے میں میں نے چاہا کہ میں ان کو یاد نہ رکھوں تو اچھا ہے. یعنی افتخار چودھری کو
اور چیمہ کو اور فائز عیسیٰ کو اگر میں بھول جاؤں گا تو کون سا میرا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ ان کو معاف کرے. یعنی ان کے گناہوں کی سزا پوری قوم کو مل رہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی غلطی کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ تاریخ میں بھی دیکھا گیا ہے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے، اور اداروں کو بھی تباہ ہوتے دیکھا ہے، اور قوموں کی تاریخ کو بدلتے بھی دیکھا ہے. اب آ جائیے ان کے جو پر امید رہنے کا جذبہ ہے. پرسوں نرسوں ایک کتاب کی رونمائی تھی امجد ثاقب صاحب کی، اور اس میں بھی انہوں نے شروعات اس کی ایسے کی تھی کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. جب میں بیت بازی میں شریک ہوتا تھا آج سے 70-75 برس پہلے، اس وقت بھی میں یہ شعر پڑھتا تھا، اس طرح کے شعر کہ یہ رات آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی، وہ ہمیں سے آئے گی، اب وہ رات آنے والی ہے، اور سنا ہے 2 قدم آگے مہک رہے ہیں چمن، کبھی تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا. قافلہ نوبہار نہیں ٹھہرے گا. جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اس طرح قافلہ نوبہار نہیں ٹھہرے گا. حقیقت پسندی اور بات ہوتی ہے، مایوسی پھیلانا جداگانہ بات ہے، لیکن حقیقت پسندی بھی ایک عمل ہے. پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کون سا ادارہ آپ نے ایسا چھوڑا ہے جس نے آپ کو مایوس نہیں کیا ہے. ذرا سی دیر کو آپ سوچئے، کیا لکھنے والوں نے اکیلے آپ کو مایوس نہیں کیا؟ کیا سول سروس پر ذمہ داری پوری ہے؟ کیا فوج پر ساری ذمہ داری ہے؟ کیا میڈیا پر ساری ذمہ داری ہے؟ کیا سیاست دانوں پر ساری ذمہ داری ہے؟ ہم سب نے مل کر اس ملک کا یہ حال کیا ہے، اور ہم سب مل کر ہی یہ سب کر سکتے ہیں. آپ نے بچوں کے باہر جانے کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنے لوگ اتنے نوجوان جو ہیں وہ میں روز سنتا ہوں کہ اس مہینے میں اتنے نوجوان ملک سے باہر چلے گئے. ظاہر ہے کہ یہ نوجوان وہ ہیں جن کو آپ کے دلاسوں نے اور آپ کے خواب دکھانے نے کوئی مدد نہیں کی. ان کو قیام کرنے کے لیے آپ نے کوئی جواز نہیں فراہم کیا، اور نہ کوئی فراہم کرنے والا ہے. ہم ساری دنیا کے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ہم اپنے لوگوں سے بات نہیں کر رہے. ہم اپنے لوگوں کو منا نہیں رہے، اپنے گھر کے لوگوں کو. ہمارے گھر کے ساتھی اگر ہم سے ناراض ہیں، صحیح ناراض ہیں، غلط ناراض ہیں، ان سے بات کریں، مکالمہ کریں، گفتگو کریں. اور ذوالفقار، آپ کو لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ ان لوگوں میں ہیں جن کو لوگ پڑھ رہے ہیں. کوشش ہم سب کی، ایک لفظ ہم لکھ سکتے ہیں وہ ایک لفظ لکھ دیں، ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہم اپنے حصے کی بات کر دیں. باقی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرنے کا کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے. یہ ساری قوم تبھی سدھرے گی جب سب مل کر کریں گے. کوئی ایک طبقہ نہیں کرے گا، یہ سب مل کر کریں گے. اور اب نہیں کریں گے تو اب کریں. نظام الہی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا کبھی، وہ اپنا اثر کر کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کر سکیں، ان ویلیوز کی حفاظت کر سکیں جن کے لیے آپ لکھتے ہیں. خیر کا وہ کلمہ جو آپ کہتے ہیں، اقبال کی وہ باتیں، قائد کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. کون سی ایسی بات قائد کی ہے جس کا انکار آپ نے نہیں کیا؟ یعنی اتنی چھوٹی سی ایک کتاب تھی. میں جب کسی ٹی وی کے ادارے میں کام کرتا تھا، ایک بزرگ تھے، وہ تھیلے میں قائد اعظم نے فرمایا لے کر پھرا کرتے تھے. بعد میں وہ ہسٹورین ہو گئے.
مگر وہ میں نے یاد کیے ہوئے تھے. تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں قائد نے تعلیم کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اقلیتوں کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں، مولوی صاحب کے بارے میں، فوج کے بارے میں، سول سروس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں رہنما اصول آپ کو فراہم نہیں کیے گئے. آپ تو وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے قائد کے فرمان کو آفیشلی بدل دیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن تشریف فرما یہاں لوگ یہ اس کی گواہی دیں گے. تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ گو بیک ٹو یور روٹس. اور روٹس کیا ہیں؟ روٹس وہی ہیں، دین آپ کا، آپ کے جو مسلمات ہیں، اقبال ہے آپ کے مسلمات میں، اس کی فکر ہے، قائد اعظم ہیں، ان کی پوری زندگی ہے، پوری تاریخ آپ کی ہے. بالکل نتھنگ سے آپ کو ایک ملک لے کے دیا ہے، آپ اس کا تیا پاچا کر رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے. ملک میں خرابی نہیں تھی. اور میں دیکھتا ہوں روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات ان لوگوں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برسوں پہلے طے ہو گئی تھی. طے ہو گیا تھا کہ آپ اس ملک کو ایسے چلائیں گے، آپ ڈیموکریسی سے چلائیں گے، آپ کے ساتھ، آپ خواتین کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، آپ بچوں کے لیے مستقبل کی ضمانت دیں گے، آپ برابر کی تعلیم دیں گے، سب کو تعلیم فراہم کریں گے، رزق فراہم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو امیدیں ہیں اور آپ کی جو نیک نیتی ہے اس کو قائم رکھے. اس لیے کہ میں نے اس دن حضرت واصف کا ایک فقرہ دہرایا تھا، وہ پھر دہراتا ہوں. بہت اندھیرے میں دور سے آنے والی آواز بھی روشنی کا کام کرتی ہے. تو آپ آواز دیے جائیے، کوئی نہ کوئی سنے گا کبھی نہ کبھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز کو سلامت رکھے، آپ کے قلم کی حرمت کو برقرار رکھے. اور آپ کا انعام جو ہے ذوالفقار، آپ کا لکھا ہوا لفظ آپ کا انعام ہے. آپ کا لکھا ہوا لفظ، آپ کی لکھی ہوئی سچائی. یہاں گوتم بدھ کا بڑا ذکر ہوتا ہے تکشلا کی وجہ سے. جب وہ آخری دن تھا ان کا تو انہوں نے آنند کو بلایا، اپنا ان کا جو چیلا تھا، اور اس سے کہا دیکھو آنند جب رات آتی ہے تب ہم چراغ روشن کرتے ہیں، اور چراغ کی روشنی میں ہم کچھ لکھتے ہیں، پھر تیل ختم ہو جاتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، مگر رہ جاتی ہے لکھی ہوئی سچائی. تو رہ جائے گی لکھی ہوئی سچائی انشاءاللہ. سلامت رہیے، بہت مہربانی. آپ نے صاحب کو سماعت کیا، انہیں کا ایک شعر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں.